طرح ہو گیا جو چیزیں عقل کو عاجز کر دیں، سمجھ میں نہ آ سکیں، وہ تین طرح بولی جاتی شریعت میں۔ تین چیزیں، سب سے پہلے ہے قدرت، پھر ہے معجزہ، پھر ہے کرامت۔ قدرت کا مظہر اللہ ہے، معجزے کا مظہر نبی ہوتا ہے، کرامت کا مظہر ولی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا مظہر تو الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر طاقت خدا کی ہوتی ہے نا۔ ساری چیزاں دے وچ طاقت اللہ کی شامل ہوتی ہے۔ پھر ایک چیزاں ہوندیاں نے، ایسا کام ہو جاتا بندے دی سوچ کو بالا کرنا، بندے دی سوچ قاصر ہو جاتی ہے، سمجھنے تو بندہ قاصر ہو جاتا ہے۔ جی اے کس طرح ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی گا۔ حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ جہاں ولیوں کے قدم لگ جائیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، جہاں نبیوں کے قدم بن جائیں اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، جہاں نبیوں کے بھی قدم لگ جائیں اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ اب توجہ کرنا، میں نے ایک بات کی، معجزہ، قدرت، معجزہ، کرامت، تین چیزوں کی۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ یہ تینوں چیزیں جمع ہیں۔ ایک مقام ہے جتنے تینوں چیزاں کٹھیاں آ گئی، تین چیزاں کٹھیاں آ گئی۔ سورۃ مریم ہے، اللہ کریم سورۃ مریم کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت عیسیٰ بغیر باپ تو پیدا ہونا، حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ تو پیدا ہونا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ تو پیدا ہونا اللہ کی قدرت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا چھوٹی سی عمر دے جس عمر چ بچہ اٹھ کے بیٹھ ہی نہیں سکتا، بول کے اپنی والدہ کی پاکی کی گواہی دے کے یہ دینا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ارے عیسیٰ کا بغیر باپ تو پیدا ہونا اللہ کی قدرت، حضرت عیسیٰ کا اس عمر دے وچ بولنا یہ نبی کا معجزہ۔ پھر حضرت مریم کا ایک کھجور کی جڑ کو ہاتھ لانا، سورۃ مریم دے وچ لکھیا ہے، کھجور کی جڑ کو ہاتھ لایا تے سکی کھجور کو پھل لگ گیا، ہری بھری ہو گئی۔ اے اللہ دی ولیہ دی کرامت، ایک کرامت ہے۔ معجزہ، قدرت، معجزہ، کرامت، یہ تین چیزاں سورۃ مریم دے وچ ایک مقام تے، ایک جگہ تے، ایک آیت وچ کٹھیاں آ گئی۔ حضرات محترم، اس واسطے اللہ دے ولیاں کو کچھ چیزاں ایسیاں ثابت ہو جاندیاں جنیاں چیزاں عقل تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء بڑے بڑے اللہ دے ولی ہیں، نظام الدین اولیاء۔ حضرت مطلب ایک مرید آ گیا، آ کے کہتے ہیں حضور میرے کار کی رجسٹری گم ہو گئی ہے، کار کی رجسٹری گم ہو گئی ہے، کار دے کاغذات گم ہو گئے نا، حضور وہ چاہیے نا، حضور وہ چاہیے نا، منگن آ گیا اللہ دے ولی کو، نظام الدین اولیاء کو۔ نظام الدین اولیاء نے نہیں آخیا کہ جا کے رب کو دعا مانگ اللہ پوری کرے گا، تو میرے کو منگنا پہ شرک کرنا پہ نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا اچھا بابا جی کا ختم دعا لے گا، توجہ کرنا جملے کی طرح، ہاں جی دعا لانگا، کار کی رجسٹری ہے، بڑی بڑی گل ہے، جو آخو گے کر لانگا، ختم سے کوئی ایڈا مسئلہ ہی نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی نظر کا کمال دیکھنا، انہوں کی نگاہ کا کمال دیکھنا، نگاہ کتنے تک انہوں نے پتا سی کہ اس دے گھر کی رجسٹری اس وقت کس مقام پہ موجود ہے۔ اتنی نظر کا کمال، اللہ والے کی نظر کا کمال ہی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت علی کے سامنے نا جبریل امین بندے کی صورت میں آ گئے، بشر کے لباس دے وچ آ گئے، جبریل امین علی کہتے گئے علی یہ دس اس وقت جبریل کو کتنے ہیں، جبریل پوچھنے لگے علی یہ دس جبریل کتنے ہیں،
حضرت علی نے کدے ایک بار ادھر ویکھیا پھر پیچھے ویکھیا سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اوپر ویکھیا تھلے ویکھیا ہر طرف دیکھ کے نا کہنے لگے نہ جبریل مشرق والا ہے نہ جبریل مغرب والا ہے نہ جبریل شمال ہے نہ جبریل جنوب والا ہے نہ جبریل سدرۃ المنتہا تے ہے نہ جنت تے ہے نہ زمین تے ہے جبریل اور کدھرے ہی نہیں یا تو جبریل ہے یا میں جبریل فرمایا اینا دونوں جگہ تو علاوہ میں ساری دنیا دیکھ لی ہے میں جنت کا ملاحظہ کر رہا سدرۃ المنتہا تک دیکھ لیا ہے یا تو جبریل یا میں جبریل سمجھ آئی گل حضرت علی کی نگاہ کا کمال میں کہ حضرت عمر شروع میں 1500 دور کو حضرت ساریہ نے آگا یا ساریہ جبر اللہ والے کی نگاہ کا کمال بڑا ہوتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کو بندہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے جب نگاہ ماری حضرت نظام الدین اولیاء کو پتہ لگ گیا رجسٹری کس جگہ پہ پئی ہے حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے اچھا جی ختم دوا لے گا یہ ضرور دوا لے گا رات فرمایا فلاں جگہ تے 10 دکاناں چھڈ کے حلوائی کی نئی دکان بنی ہے وہ کول چلا جا اور تو جا کے برفی تھوڑی جی لے آ ختم دوا تینوں رجسٹری مل جائے گی ختم دعا تینوں تیرے گھر کا کاغذات مل جان گے رجسٹری مل جائے اچھا وہ مل جان گے جی مل جان گے وہ بندہ گیا اس دکان کو برفی لئی انہیں برفی رکھ کے کاغذ کر دیتی لے کے آیا جو نظام الدین اولیاء نے کول ختم دلوایا ختم تو بعد جب برفی چک کے کھاتی ہے برفی کھا لی تھلے ویکھیا کہ وہ کاغذ کوئی عام کاغذ نہیں وہ کوئی کاغذ ہے جیڑی اس گھر کی رجسٹری سی اتنا کمال ہے نظام الدین اولیاء نے جب نگاہ میری ماری پھر پتہ چل گیا رجسٹری جناب فلاں دکان دے اوپر کاغذات وچ گئی ہے تو برفی والے نہیں پتا کہ رجسٹری ہے اور ادھی کاغذ سمجھ کے انہیں دے دیں گے جڑا بھی آیا تو انہیں بھیجا تو کاغذ اتنے آ گئی حضرت محترم اللہ والیاں دی نگاہ بڑی بڑی دور تک ہوتی ہے اللہ والیاں دی نگاہ بڑی بڑی دور تک ہوتی ہے اللہ والے بڑا بڑا کمال کر چھڑتے ہیں بڑا بڑا کمال کر چھڑتے ہیں توجہ کرنا ایک بندہ بالکل ڈانگری ساری زندگی مجھاں چلائیاں ساری زندگی گاواں چلائیاں بکریاں چلائیاں ساری زندگی یا اسے کام دے وچ گزر گئی بڑا ہو گیا گھر والے نے شادی کر دی جب شادی کر دیتی ہے پہلی بار بیوی دے کول آیا بیوی کہندی ہے اللہ والیا کوئی نماز کوئی روزہ کوئی دین دے احکام شریعت دے مسائل کوئی کلمہ سنا آمدے وہ حیران رہ گیا کہ ساری زندگی مجھاں چرائیاں ساری زندگی ڈنگر رکھے نے ڈنگر چراندا رہا کہ بیوی نماز روزے دا پوچھتی ہے بھی کہندے نہیں آمدا نہ نماز آمدی ہے نہ زیادہ کلمے آمدے ہیں بس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے بس اتنا نہ ساری زندگی ڈنگر چرا دیا گزر گئی ہے تو کہنے لگی اللہ والیا ساری زندگی تیری تابعدار رہاں گی ساری زندگی میں تیری پیروی کراں گی بس تو نماز روزے دین دے مسائل سیکھ لے منو بس دیندار بننا چاہیے دین دے مسائل سیکھ لے تو منو دیندار بننا چاہیے فوراً باہر نکلیا باہر آ کے کہتا ابا یہ پتر کی گل ہے ابا یہاں تے ساری زندگی میرے کو ڈنگر ہی چروائے نہیں یا تو میں کچھ پڑھا لینا نہیں یا کوئی ایج بھی کروا دینی جی میرے نال بھی ہو ابا ہوں میں کی کرا وہ دین پوچھ دی ہے میرے کو وہ کلمہ پوچھ دی ہے میرے کو وہ نماز پوچھ دی ہے میرے کو ابا کی کرا فرمایا پتر سے پاک ہونا پڑے گا پتر پاک ہونا پڑے گا ابا میں کی کرا ہوں کس طرح پاک ہوا ابا فرمایا پتر پیروں کو جانا پڑے گا کہتا ابا سارے پیر بھی ہے ہاں پتر پیر بھی ہے ابا پیر کتنے نے فرمایا پاک پتن شریف پیر نے سارے پاک پتن شریف پیر نے سارے حضرات مطلب بندہ اتوں چلیا کروں 8 دن کا سفر کر کے 8 دن کا سفر وہ گڈیاں چلیاں نہیں کہ 8 دن کا سفر کیتا ہے اور پاک پتن شریف پہنچے ہیں 8 دن کے سفر کے بعد جب پاک پتن شریف پہنچے ہیں نا اتنے پہنچ کے دیکھا ہے پاک پتن شریف دے وچ ایک محفل لگی ایک جنکشن جمے ہیں اس محفل دے وچ بڑے بڑے اللہ دے ولی بیٹھے ہیں
بڑے بڑے جدوں وہ بندہ اتنے پہنچیا جا کے ویکھیا ادھر نظام الدین بیٹھے جا کے ویکھیا ادھر کمال الدین بیٹھے ویکھیا ادھر بدر الدین بیٹھے پھر ویکھدا ادھر نبی الدین بیٹھے ادھر شمس الدین بیٹھے ادھر مسعود الدین بیٹھے سارے دے وچ نگاہ ماری ادھر بھی دین بیٹھے ادھر بھی دین بیٹھے ادھر بھی دین بیٹھے درمیان وچ ویکھیا بابا فرید الدین بیٹھے وہ پتا چلیا طریقت کی ہے ہوں سمجھ آئی طریقت کی ہے طریقت یہ ہے کہ اس طرف بھی دین ہوئے ادھر بھی دین ہوئے ادھر بھی دین ہوئے ادھر بھی دین ہوئے درمیان چ بھی دین ہوئے ارے جدوں ہر طرف دین ہوئے انہوں طریقت کہندے تے جے بندہ بڑا آپ ہی بے دین ہوئے جے بندہ آپ ہی بے دین ہوئے تو کرے پیرے طریقت دا جناب بابا وہ طریقت نہیں ہوندی ہاں ٹھگی ضرور بن سکتی حضرات محترم طریقت تو کہتے ہیں جس دے ہر طرف دین ہوئے بندہ دیندار ہوئے اینو طریقت کہتے ہیں جنہوں ویکھیا نے ادھر بھی دین ہے ادھر بھی دین ہے کوئی محی الدین شمس الدین بدر الدین کمال الدین ہر طرف دین وہ بھی اتنے چلا گیا جا کے سلام عرض کی تھی عرض کرتا ہے حضور ان پڑھا بالکل کچھ نہیں پڑھیا ساری زندگی ڈنگر چرائے ساری زندگی ڈنگر چرانے دے اندر گزر گئی ہے حضور کچھ دے دیو منو میں پاکی حاصل کرنا چاہنا بابا فرید نے اندر منہ بل دیکھیا کہندے نے وہ نوجوان چل اس طرح کر 2 سال کا ٹائم دے ایک عالم نو مقرر کر دینے ہیں وہ 2 سال دے اندر نماز کلمہ دین دے سارے احکام پڑھا دے گا کہندے نہیں حضور نوی شادی ہوئی ہے نہیں حضور واپس جانا ہے جلدی 2 سال تو بڑی آپ کہتے ہیں چل ٹھیک ہے تو 1 سال دے دے 1 سال دے اندر مجھے سب کچھ سکھا دے پھر وہ کرتا ہے حضور 1 سال بھی بڑا لمبا ہے حضور کچھ دے دیو مینوں عطا کر دیو باقی حاصل کرنی ہے بابا فرید الدین کہتے ہیں اچھا تو 6 مہینے تیرے ایسا دیکھو 2 عالم تیرے نال مقرر کر دینے اور تینوں سکھا دیں گے سارا دین سمجھان گے کہتے ہیں نہیں حضور 6 مہینے بھی بڑے بڑے ہیں حضور اتنی گل ہو رہی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے وہ منہ تے ہاتھ رکھیا چپ کرایا چپ کرا کے بابا فرید الدین دے کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے حضور ساڈا پیر بھائی ہے اینو کچھ دیو واپس چلا جائے واپس جانا چاہتا ہے اینو کچھ عطا کرو اینو کچھ دیو تے واپس چلا جائے حضرت محترم بابا فرید الدین ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے منہ پر دیکھا کہتے ہیں نظام الدین ٹائم کیوں ہے کہتے ہیں حضور عصر دی نماز دا وقت آ گیا کہتے ہیں وہ نوجوان تو عصر دی نماز پڑھ نماز پڑھ کے چلا جائے پھر کھڑا ہوا کچھ کہنے لگا حضرت نظام الدین اولیاء کو کول کھڑے نظام الدین نے منہ ہاتھ رکھ لیا منہ ہاتھ رکھ کے پھاڑ دئی باہر لے گئے جدی باں حضرت نظام الدین پھاڑ لے باں پھاڑ کے باہر کہنا بلیا کی آکھن لگا کہندے حضور یہی کہنے لگا کہ اثر بھی نہیں آؤں اثر بھی نہیں آمدی پڑھتی آمدی ہوتی تو اتنے آمدہ اچھا اثر بھی نہیں آمدی نہیں حضور اثر بھی نہیں آمدی اچھا تو اس طرح کر جو بھی دیکھیں گا وہ بھی کر لیں گا نا جو بھی دیکھیں گا وہ بھی کر لیں گا نا ہاں جو دیکھیں گا وہ کر لیں گا حضور اچھا اج کل جو دیکھیں گا وہ کرتا نہیں جہاں نال تیرے بندہ ہوگا وہ دیکھیں کرتا نہیں جو بندہ جائے گا تمہیں اسی طرح کرتا نہیں ٹھیک ہے حضرت محترم اثر کا وقت آ گیا حضرت نظام الدین نے وضو کروایا وضو وغیرہ کروا کے انہوں جماعت پہلی صف دے وچ لے کے سجے پاسے کھڑا کر دیتا سجے پاسے کھڑا کر دیتا ان سجے پاسے جو کھڑا کیتا حضرت بابا فرید جب مسجد دا مصلی امامت امام بیٹھا ہے بابا فرید آئے نا مصلی امامت آ کے امام کہندے نے حضور اگر تسی اجازت دیو تے اج اثر دی نماز میں نہ پڑھا لواں ہائے ہائے ایڈا بڑا ولی بڑے بڑے ولی انہاں دے مرید وہ جناب امام مسجد دے سامنے ادب دا تقاضا ویکھنا عرض کر لیا کہ حضور اگر تسی مینوں اجازت دیو اجازت طلب کر لینا تسی اجازت دیو تے میں نہ جسر پڑھا لواں
کہندا حضور میری کی مجال یہ تو میرے واسطے خوش قسمتی ہے کہ ساڈا پیر آ کے سانوں نماز پڑھائے گا. امام پیچھے کھڑا ہو گیا, امام پیچھے کھڑا ہو گیا. حضرت بابا فرید الدین مصلی امامت پہ آگے نماز اثر پڑھائی بغیر قرات. نماز اثر دے وچ اونچی آواز نال قرات نہیں ہے, بالکل آرام نال ہے, دل دے وچ آرام نال قرات کی جاتی ہے. نماز اثر دا جدوں سلام پھیریا ایجی کر کے سجی طرف سلام پھیریا سجی سائڈ تے, جڑے سجی سائڈ والے جننے بھی ان بیٹھے سارے ہوش بنا دیتے, سارے ہوش بنا دیتے ہیں. پھر کھبی سائڈ کی طرف سلام پھیریا, کھبی سائڈ کے جتنے بھی سارے ولی بن گئے ہیں. اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھا ہے جب پیچھے جائے بابے فرید الدین کے پیچھے کھڑے ہیں نا, اور سارے دے سارے محدث بنا دیتے ہیں. پھر پیچھے مڑ کے دیکھا ہے جڑے سب پچھلیاں سبھا دے وچ کھڑے سی نا انہاں دی طرف نگاہ ماری ہے, سارے دے سارے حافظ قرآن. بابا فرید الدین دا کمال, سچی طرف سلام پھیرن واس, کھبے پاسے پھیرن والی, پیچھے دیکھن حافظ قرآن, پچھلیاں صفحہ پر نظر مارن, سارے دے سارے حافظ قرآن. اگلی سر کے وچ جڑے بیٹھے نے محدث بن. یہ بابے فرید الدین دا کمال ہے. حضرات محترم اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت وہ کرامت جڑی انسان دی عقل دے وچ سمجھ دے وچ نہ آوے. حضرات محترم ولیاں دا در موضوع تے لمبا ہے پر وقت ختم تھوڑا رہ گیا. حضرات محترم ایک بادشاہ دے بیٹے سن دو, اورنگزیب تے دارو شیخا. بادشاہ دا انتقال ہو گیا. ایک نمازی پرہیزگار ایک فحاشی سی, دوئے کہنے لگے انہیں جناب والا تخت منو ملے. دونوں دی یہ بھی آرزو ہوئی. جڑا ہی فحاشی شرابی سب تو پہلا وہ اتنا سنیا دونوں نے کہ جنگل دے وچ بابا بیٹھے ہے, اللہ دا ولی ہے, وہ کول جائیے تے جناب تخت مل جاتا ہے. وہ پہلا ہو گیا جناب بابے کو گیا, حضور دعا کر دو تخت مل جائے. بابا فرید کو بابے کے بیٹھے انہوں نے مسلے کے اوپر جنگل سے بیٹھے ہی کوئی مٹی کا گرد و غبار بھی پیا, مٹی پی بابے نے مسلے کو ہٹے نہ پیچھا کہنے لگے آگے مسلے سے بہ جا. انہیں کدے مٹی والے ویکھے مسلے والے, کدے اپنے سونے کپڑے ویکھے. بادشاہ کا بیٹا ہی کہندا نہیں حضور کپڑے گندے ہونے کا ڈر مینوں جلدی ہے, ذرا تسی دعا کر. اچھا ٹھیک ہے جا. دوسرا آیا جناب حاجی ہی کہندا حضور اگر تخت مل جائے نا, اگر تخت مل جائے نا تے پھر میں دین کا کام کراں گا, میں انصاف کراں گا, عدل کراں گا. حضرات محترم اگر تخت مل جائے میں انصاف کراں گا. میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھنی ہیں لیکن وقت ملیا انصاف کراں گا. حضرات محترم کہتے ہیں اچھا مسلے تو پیچھے مسلے تو بیٹھ. انہوں نے مسلح دیکھا, پھر اپنے وال دیکھ کے کہتا حضور میری اتنی اوقات تے نہیں مسلے تے بہن والی, تو آٹے مسلے تے میں پواں, لیکن تسی حکم کر دے بہ جانا ہے. نیک بہ گیا. کہتے ہیں بھیا کیویں آ رہے ہیں دس. کہتا حضور آیا اس واسطے دعا کرو تخت مل جائے. فرمایا تخت تو تمہیں مل گیا ہے, خون دس کیوں آیا ہے. اچھا تخت مل گیا. حضور پھر تخت مل گیا تو تاج بھی دے دے, تاج بھی دے دو. سیاح بھی پڑا گی نا. حضرت بابا جی کہتے ہیں اچھا تاج چاہیے تو گھر واپس چل جا, تیری حویلی دے اندر ایک جڑا چوکیدار ہے تینوں روزانہ وضو کرواتا ہے نا فجر دا تہجد دا, جا اودے کول تاج تینوں اودے کول ملے گا. واپس گھر آ گیا, کمرے دے وچ بیٹھ کے رون لگ گیا کہ میں اس بابے کو اپنا نوکر بنایا, روزانہ مینوں وضو کرواتا ہے, میں نیچے بلانا بابا آ بھی ادھر. وہی اتنی بڑی بات, وہ اللہ دا ولی رون لگ گیا. میں تاج منگا تے کیویں منگا. پھر سکیم دوڑائی, سیاح بڑا جی تہجد دا وقت ہویا, کہندا بابا جی آویا جی وضو کرایا جی. بابے ریائے نے لوٹا ہاتھ کھڑے ہیں, پہلے آپ کے کرسی تے بہندا ہی بابے سامنے کھڑے ہو وضو کرواندے ہی, ہن بابے نے کرسی تے بٹھا دتا اپنے سامنے کھڑے ہو وضو کردا پیا. وضو کردیا مسے دا ٹائم آیا, اپنی جناب پگڑی اتاری ہے, بابے نے کلمہ دے نال رکھ دتی ہے. آئے بابے نے کلمہ دے نال پیر دھو پگڑی چک کے انج کر کے بابے نے کہندا بابا جی یہ پگڑی بن گئی. بابا ری ساری گل سمجھ گئے. حضور
کہتے ہیں انہیں چنگی نہیں کیتی، انہیں چنگی یاراں دے راز نہیں کھولنے چاہیے، یاراں دے راز۔ حضرات محترم دستار باتیں نہ بنی، تخت بھی مل گیا، تاج بھی مل گیا، پاکستانیاں نوں ویسے شک نہیں کرنا چاہیے۔ 30-35 سال تو تسی ویکھیا خان نوں رلدیا، پٹھان نوں رلدیا، لیکن بابا فرید دے مزار تے جا کے سلام کیتا، اوتھے جا کے انہاں دے وسیلے نال دعا منگی تے فوراً سلطان بن گیا۔ لیکن جدوں سلطان ہونے وکری گل بھول گیا۔ حضرات محترم افسوس اج دی حکومت، تانوں پتہ ہے کہ جڑا نواں قانون پاس ہویا ہم جنسی والا، حضرات محترم اج بھی راہ راستے آ جاؤ، اج بھی وقت ہے، انہاں نوں ووٹ دیو، انہاں نوں حکومت دے حوالے کرنے دی کوشش کرو جڑے دیندار ہون۔ اور تانوں پتہ ہے کہ ہوندا کی ہے پیا، اللہ دے عذاب نوں دعوت دتی جاندی ہے، پتہ کی ہوندا پیا، اجلا قانون پاس ہو گیا نواں ہم جنسی والا، ایک قانون تے عمل کیتا ساری نسلاں تباہ ہو جان گیاں، نسلاں تباہ ہو جان گیاں، عذاب نہیں آنا تو پاکستان کی ہونا ہو۔ حضرات محترم اس واسطے توجہ کرو، اے ساری پارٹیاں وچ شامل نہ، ترے وڈیاں جڑیاں پارٹیاں نے وچ شامل ہیں، ایک نے بل دیتا، دوسری نے حمایت کی، تیسری نے جناب پاس کیتا، جس وقت جنہاں دی حکومت چل رہی ہے انہاں بل پاس کیتا، پھر پاس ہوا۔ حضرات محترم اتنا سخت اسلام دے نال دغا، پاکستان اسلام دے نام تے بنیا اور اس دے وچ قوم لوط والا کام ہوئے، قوم لوط تے عذاب آیا ہی، سخت عذاب آیا، اج بھی حکمران عذاب نوں دعوت دے رہے ہیں۔ حضرات محترم افسوس ہے اس حکومت سے، وقت چونکہ ہو گیا، اس واسطے میں زیادہ نہیں پڑھن لگا، صرف 2 آیتاں قرآن کی پڑھاں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ و استسقاء موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر، قوم موسیٰ کے پاس آئی، کہنے لگی یا نبی اللہ ہمیں پانی چاہیے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اب توجہ کرنا میں نے قرآن پڑھ رہا ہوں اور آیت نمبر 60 ہے، سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 60۔ قوم حضرت موسیٰ کو لا کے منگ دی ہے بھی یا نبی اللہ پانی چاہیے، سمجھ آئی گل دی؟ حضرت موسیٰ یہ نہیں آکھیا اے میری قوم، اے میری امتیو تسی شرک کرتے ہو، اے میری قوم شرک نہ کرو، منگنا تے رب کولوں منگو۔ اج دا کوئی سیاح مولوی ہوگا زیادہ عقل مند نہ آنا وہ کدھر جانتے ہو، اللہ کولوں منگو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیوں جانتے ہو؟ پانی اللہ نے دینا۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ رب کی بات، یا اللہ قوم پانی مانگ رہی ہے، فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، اپنا سوٹا اپنا عصا پتھر تے مار، تیرا عصا پتھر تے مارنا تیرا کام ہے، 12 چشمے کرنا میرا کام ہے۔ 12 چشمے جاری ہو گئے پتھر۔ اگے آیت حضرت سورۃ نوح آیت نمبر 10 دے وچ قوم حضرت نوح علیہ السلام دے کول آئی، آگے کہندی یا نبی اللہ فصلاں تباہ ہو گئیاں، سب کچھ تباہ ہو گیا، پانی چاہیے، سانوں نہیں چاہیے، بارش چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ نہیں آکھیا تسی شرک کر رہے ہو، یہ نہیں آکھیا بدعت کر رہے ہو، شرک ہے اللہ کو منگو جا کے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ قوم پانی مانگ رہی ہے، یا اللہ بارش نازل فرما، ہاتھ منہ تے نہیں پھیرے، اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ کو قوم آ گئی، یا اللہ سن سبزیاں چاہیے نا، خربوز چاہیے، تربوز چاہیے، وہ بھی اللہ کو لے کے دے۔ یار موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ساری چیزاں لے کے اپنے ملکوں لے کے دے، تو سارے نبی تے سارے نبیاں دے بھی امام ہے، وہ نہیں لے کے دے سکتے۔ ہائے ہائے موسیٰ علیہ السلام پتھر تے ڈنڈا مارن 12 چشمے جاری ہو جان، حضرت نوح ہاتھ اٹھان بارش آ جائے۔ توجہ کرنا، اون جڑا جملہ بولن لگا کوئی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ پتھر تے ڈنڈا مارن 12 چشمے جاری ہو جان، حضرت نوح ہاتھ اٹھان بارش آ جائے۔ ان صحابہ میرے مصطفیٰ دے کول آ گئے، یا نبی اللہ پانی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے نہ ڈنڈا ماریا نہ ہاتھ اٹھایا، بلکہ ہاتھ اس طرح کیتے، صحابہ حیران کہندے نا سی ویکھیا مصطفیٰ دی انگلاں چوں پانی پیا نکلدا ہے۔